اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 4 شعبان 38 ہجری، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ مولود ہیں کہ جن کی والدہ عجم تھیں اور والد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو عرب تھے، اور اسی اعتبار سے جب یزجرد کی دختر شاہبانو یا شہربانو کو لایا گیا اور امام حسین سے ازدواج کا رشتہ قائم ہوا، اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے امام زین العابدین کی ولادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے فرزند حسین، اس خاتون سے خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنے گا، اور اسی لیے امام زین العابدین کو ذو خیرتین یا وابنو خیرتین کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی ذات میں عرب اور عجم کے تمام خیر جمع ہو گئے، یعنی جتنے کمالات ہیں عرب اور عجم کے وہ سب کے سب آپ کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ مصلی عبادت پر آتے ہیں تو زین العابدین بنتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سید الساجدین کہلاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ویسے تو خانوادہ رسالت میں ہر فرد شجاع ہے، لیکن شجاعت اس خاندان میں مختلف انداز میں نظر آتی ہے۔ یہ شجاعت جب دربار میں نظر آتی ہے تو شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت میں یا ثانیہ زہرا کی صورت میں نظر آتی ہے، اور یہی شجاعت اگر میدان صفین میں، میدان خندق میں، میدان بدر میں، میدان احد میں ہو تو ذوالفقار ہاتھ میں لے کر علی ابن ابی طالب کی صورت میں نظر آتی ہے، اور یہی شجاعت جب مصلی عبادت پر آ جائے تو اٹھے ہوئے ہاتھ امام زین العابدین کی صورت میں نظر آتی ہے، اور یہی شجاعت جب مصلی عبادت پر آ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو یہ شجاعت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ اور کس انداز سے امام کی دعائیں ہیں کہ امام نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا، جس طرح سے آپ کے اجداد مولا کائنات نے اپنی تلوار کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا، ویسے ہی آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا اور معارف دینی کو پہنچایا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کے سامنے اہداف تھے۔ ایک ہدف یہ کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھا جائے، لوگوں میں باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ واقعہ کربلا کی یاد مٹ جائے، اور آپ نے اس واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے گریے کی راہ کو اپنایا۔ گریے کے ذریعے سے آپ نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا، اور معارف کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے معارف کو زندہ رکھا۔ اور آپ کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو اس انداز سے نظر آتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کا حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو حجت خدا کے دست سے ہی خانہ کعبہ کا حجر اسود اپنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ مختلف افراد بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اس حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس حجر اسود کو رکھ سکے اور حجر اسود اپنی جگہ پر رک جائے، بار بار متزلزل ہو کہ حجر اسود گر جاتا ہے۔ ایسے میں حجت خدا امام زین العابدین اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ میں نصب کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں نصب ہو جاتا ہے حجر اسود۔ اور کیوں نہ ہو حجر اسود یہ نصب کہ حجر اسود بھی امام زین العابدین کو جانتا ہے، اسی لیے فرزدق نے جب اشعار کہے تو یہ کہے ھذا الذی تعرف البطھا وطأتہ والبیت یعرف الحل والحرم، کہ یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ کو، جس کے قدموں کی آہٹ کو بطھا یعنی مکہ پہچانتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کی ذات کو بیت پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، ہل پہچانتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس پر تمام مکارم کی انتہا ہے۔ بس جو آپ کے اجداد میں تھی ہر کرامت امام زین العابدین میں نظر آئے گی، شجاعت ہو، عبادت ہو، رفتار ہو، گفتار ہو، کردار ہو، وہی کردار ہے جو آپ کے اجداد کا کردار تھا۔